عبداللہ بن جدعان ابتداً ایک محتاج، شریر، خونریز اور بہت بڑا مجرم انسان تھا۔ حد یہ ہے کہ اس کے والد اور اہل خاندان تک اس سے تنگ آ گئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا اور یہ حلف اٹھا رکھا تھا کہ کوئی بھی اس سے تعلق نہیں رکھے گا۔ اس خاندانی بائیکاٹ سے پریشان اور افسردہ ہو کر وہ اطراف مکہ کی گھاٹیوں میں نکل گیا اور موت کی آرزو کرنے لگا۔ چلتے چلتے ایک پہاڑ میں اسے ایک بہت بڑی گھاٹی نظر آئی۔ وہ سوچنے لگا کہ اس میں ضرور کوئی سانپ وغیرہ، کوئی ایسا جانور ہوگا جو اسے مار کر زندگی سے چھٹکارا دلا دے۔ یہ سوچ کر وہ اس میں داخل ہو گیا۔ اندر پہنچا تو اسے اس میں ایک بہت بڑا اژدہا نظر آیا، جس کی آنکھیں چراغ کی طرح چمک رہی تھیں۔ اژدہا اس کی طرف بڑھا، یہ پیچھے بھاگا۔ اژدہا اسے گھیرنے کے لیے تیزی سے دوڑا تو یہ بجائے بھاگنے کے اس کی طرف لوٹنے لگا اور اژدہا اس کے پاس آ گیا۔ اس نے ہمت کر کے اس پر ایک سخت ضرب لگائی تو یہ چونک پڑا، کیونکہ وہ کوئی جاندار شے نہیں بلکہ چاندی کا بنا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں یاقوت کی تھیں۔ اس نے اسے توڑ کر اس کی آنکھیں نکال لی، لیکن اچانک اس نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک گھر ہے۔ اس میں داخل ہوا تو دیکھا بہت سی لمبی لمبی اور موٹی موٹی لاشیں رکھی ہوئی ہیں اور ان کے سروں کے پاس چاندی کی ایک بہت بڑی تختی رکھی ہے جس میں ان کے حالات درج ہیں، اور یہ کہ وہ قبیلے جرہم کے لوگ اور ان کے سلاطین ہیں۔ وہ آگے بڑھا تو بیچ گھر میں اس نے دیکھا کہ یاقوت، موتی، زبرجد اور سونے کا بہت اونچا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اس میں سے جتنا ہو سکا اس نے لیا اور دروازہ بند کر کے پہچان بنا دی۔ باپ کو راضی کرنے کے لیے اس نے اس میں سے کچھ مال اپنے باپ کے پاس بھیج دیا اور پھر خاندان میں واپس آ کر ان کا سردار بن گیا۔ اس نے اس مال میں سے لوگوں کو خوب کھلایا پلایا اور داد و دہش کی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عبداللہ بن جدعان کے لگائے ہوئے انگور کے درختوں کے سائے میں دوپہر گزارتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس داد و دہش اور سخاوت نے اسے کوئی نفع پہنچایا؟ فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب، قیامت کے دن میرے گناہ معاف فرما دینا۔ واللہ اعلم بالصواب۔